انجینئر مرزا پہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے، مفتی صاحب نے. کیا 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کا یہ کنسپٹ اور عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابی جنتی ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا جن کے بارے میں مرزا اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، امی عائشہ کے بارے میں، سیدنا زبیر کے بارے میں، سیدنا طلحہ کے بارے میں، کیا ان کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ رسول اللہ نے کہہ کے جنتی ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. اس سے ہمارا مطالبہ اور علماء کا صرف یہ مطالبہ تھا، بھائی اگر تو کسی یہودی کا تو نے کوٹ کیا ہے ہمیں دکھا دے. آج تک کسی یہودی نے یہ جملہ نہیں کہا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہمارا چیلنج ہے. یہ اس کے اوپر ڈٹ گیا ہوا ہے اور یہ بار بار ویڈیو بناتے ہوئے کہہ رہا ہے. پہلے کہنے لگا کہ چھوکرا کوئی گالی نہیں تھی، گالی نہیں ہے، یہ ہمارے ایک عام رواج ہے کہنا. اگر تو واقعی یہودیوں نے کہا ہو نا تو پھر یہ بری ہیں. اگر واقعی کسی یہودی نے کہا ہوا نا، جو یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کسی نے کہا. میں پی ٹی آئی کے فالوور سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کو 2 گالیاں نکالنے کی وجہ سے اس کو یہ اجازت اور لائسنس مل گیا کہ یہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے؟ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ مقدمہ اس لیے درج ہوا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے. اس کے اوپر اس سے پہلے بھی متعدد مقدمات ہیں. آپ نے بھی کرائے ہیں؟ 2 مقدمات میں نے بھی کروائے ہیں. پرانے پرچے بھائی کس وجہ سے ہوئے تھے؟ تب تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچہ تھے. آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوتی ہے گرفتار نہ ہوتا. علامہ صاحب ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور ٹاپک چل رہا ہے، لوگ آپ کی بھی رائے جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے. انجینئر مرزا پہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے، مفتی صاحب نے، کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے؟ یہ معاملات کہاں تک جا کے رکنے ہیں؟ یہ معاملات آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انجینئر محمد علی مرزا اس ٹائم بے شمار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا ایک سبب ہے. اور ہم یہ شروع سے یورپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، ابھی ہان صاحب کی آپ نے تقریر کی بات دی، انہوں نے کیا مقدمہ رکھا تھا؟ انہوں نے یہی مقدمہ رکھا تھا کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے، آپ کسی کی مذہبی مقدس شخصیت کے بارے میں ذاتی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے. 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو کیا 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں کا یہ کنسپٹ اور عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابی جنتی ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا جن کے بارے میں مرزا اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، امی عائشہ کے بارے میں، سیدنا زبیر کے بارے میں، سیدنا طلحہ کے بارے میں، کیا ان کو عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ رسول اللہ نے کہہ کے جنتی ہے. اگر ان کے بارے میں مرزا صاحب میڈیا کے اوپر آ کے کہیں گے اور انٹرویو دیتے ہوئے کہیں گے کہ یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا اور زبیر، طلحہ، امی عائشہ جو ہیں وہ باغی تھے، اور سیدہ عائشہ کے بارے میں پتہ کیا اس ظالم نے کہا کہ وہ ظالم تھی، اپنی طرف سے یہ بات کہی. تو کیا آپ مجھے بات بتائیں کہ اس کو اس بات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی یہ عمران خان کا حامی ہے؟ میں پی ٹی آئی کے فالوور سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کو 2 گالیاں نکالنے کی وجہ سے اس کو یہ اجازت اور لائسنس مل گیا کہ یہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے؟ قطعاً اس کو یہ اجازت نہیں ہے. اور جب تک اللہ کے فضل سے پاکستان میں ایک بھی مسلمان اہل سنت کا زندہ ہے، وہ جب بھی کسی صحابی کے بارے میں توہین ہوگی وہ احتجاج کو بلند کرے گا. اور ضمنی طور پہ ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ مقدمہ اس لیے درج ہوا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے. اس کے اوپر اس سے پہلے بھی متعدد مقدمات ہیں. آپ نے بھی کرائے ہیں؟ 2 مقدمات میں نے بھی کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر مقدمات ہیں، پہلے سے ہیں، آج کے دور کے نہیں ہیں، پہلے سے ہیں. تب کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے یہ گستاخیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، یہ کرتا چلا آ رہا ہے. ہاں اس دفعہ اس نے مینوپولیٹ ایسے کیا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول ایسے جھونکی ہے کیونکہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے اس لیے میرے پہ پرچہ ہوا. تو پرانے پرچے بھائی کس وجہ سے ہوئے تھے؟ تب تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچہ تھے، تب تو پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی. تب کیوں پرچے ہوئے؟ توہین تب بھی آپ کرتے تھے، تب آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی شیر بات تھی، تب بھی آپ کو پکڑا نہیں گیا. اور ہم آج سمجھتے ہیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہوتی ہے گرفتار نہ ہوتا. چلیں وہ فتوے کی بات ایک سائڈ پہ رکھیں. اب جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر پہ ملزم کو گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. گرفتاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آپ ایک بندے کو گرفتار ہی نہیں کر رہے. تو ہمارا سٹینس تو یہ ہے اس سارے معاملات کے اوپر جو اس نے توہین کی ہے، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اس کی ایف آئی آر موجود ہیں، 5-6 ایف آئی آر ہیں، ان کے اوپر اس کو پروب کیا جائے، عدالت میں کیس چلے، قاضی اس کے بارے میں، جج اس کے بارے میں فیصلہ کریں، جو پاکستان کے لاء میں، شریعت میں، آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو سزا مل جائے. علامہ صاحب اس دفعہ 295C کا مطالبہ کیا گیا ہے ایف آئی آر میں، آپ نے جو دفعات لگوائی تھیں وہ کون سی تھیں؟ ہاں یہ آپ نے ایک بڑا ویلڈ اور جائز کوسچن کیا. ہم نے جو پہلے مقدمات کرائے ہیں وہ سارے توہین صحابہ کے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. اس دفعہ جو اس کے اوپر مقدمات درج
کرنے کی بات کی گئی ہے وہ توہین رسول کی ہے. اچھا یہ بات بھی سن لیں, اس کے اندر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب خود ذمہ دار ہے. وجہ علماء نے اس سے بارہا یہ پوچھا کہ کس یہودی نے کس کتاب میں رسول اللہ کو چھوکرا کہا. مان گیا کہ نہیں کہا. اگر مان جاتا کہ نہیں کہا, سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اس کو جہالت کا ادھر دیا جا سکتا ہے, لیکن سٹینڈ لے گیا, کہنے لگا فلاں قاری خلیل صاحب ہیں, فلاں عاقل ہے, فلاں فلاں نے کہا تھا. اور بھائی پوری دنیا بھی کہے تو تجھے اجازت مل جائے گی؟ یار یہ عجیب لاجک پیش کرتے ہیں, فلاں نے کہا تھا فلاں. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. اس سے ہمارا مطالبہ اور علماء کا صرف یہ مطالبہ تھا, بھائی اگر تو کسی یہودی کا تو نے کوٹ کیا ہے ہمیں دکھا دے. آج تک کسی یہودی نے یہ جملہ نہیں کہا, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ہمارا چیلنج ہے کہ یہ کبھی نہیں ثابت کر سکتا. اچھا جب کہا ہی کسی یہودی نے نہیں, اس بات پہ تمام علماء متفق تھے, تمام علماء متفق. آپ کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لیں کہ آج تک کسی یہودی نے نہیں کہا. بالفرض یہ کہتا ہے یہودی نے نہیں کہا, لیکن فلاں عالم کی منہ سے یہ جملہ نکلا تھا, تو وہ کسی عالم کی غلطی کی وجہ سے تجھے بھی لائسنس مل گیا. اس کو یہ چاہیے تھا یہ آتا اور کہتا کہ کسی یہودی نے نہیں تھا کہا, میری زبان سے غلطی سے نکل گیا, میں نے کسی جگہ پڑھا تھا, کسی عالم سے سنا تھا, کوئی اس کی توجیہ پیش کر سکتا ہے. لیکن یہ اس کے اوپر ڈٹ گیا ہے اور یہ بار بار ویڈیو بناتے ہوئے کہہ رہا ہے. اچھا پہلے اس نے کہا کہ چھوکرا جو لفظ ہے نا یہ برا نہیں ہے, پھر ایک ویڈیو میں بنائی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک دفعہ چھوکرے کی بڑی مذمت کی کہ فلاں مولوی نے مجھے چھوکرا کہا ہے, تو چھوکرا تو گالی ہوتی ہے. آپ سمجھے, پہلے کہنے لگا کہ چھوکرا کوئی گالی نہیں تھی, گالی نہیں ہے, یہ ہمارے ایک عام رواج ہے کہنا, کسی بھی نوجوان کو کہتے ہیں, حالانکہ اس نے باضابطہ طور پہ, اچھا پھر ڈٹا ہوا ہے. آج بھی یہ کہہ دے, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر, اب تو ایف آئی آر ہو گئی یا شاید اس کو کہنا پڑ بھی جائے کہ کسی یہودی نے نہیں کہا, لیکن یہ جو دلیل دیتا ہے نا فلاں قاری صاحب نے کہا ہے, فلاں قاری صاحب نے کہا ہے, وہ بھائی اگر کوئی کہتا ہے تو تجھے اجازت ہے یہ کہنے کی, یہ کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہوتا کہ فلاں نے کہا ہے, فلاں نے کہا ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ فتویٰ لگایا جائے. تو یہ جو مطالبہ کیا گیا کہ اس کے اوپر 295 سی لگائی جائے اس ایف آئی آر کے اندر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پروب کیا جائے گا, تفتیشی ایس پی سے بیان لے گا, ہاں جی بھائی آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں, اگر آپ قائم ہیں تو ہمیں دکھا دیں کس نے کہا ہے. اگر تو واقعی یہودیوں نے کہا ہو نا تو پھر یہ بری ہیں. اگر واقعی کسی یہودی نے کہا ہوا نا جو یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کسی نے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گیا ان کی کیا عمر تھی؟ 55+ تھی, بچے تو وہ تھے ہی نہیں. تو یہ, اور میں کہتا ہوں اس سے بھی سخت الفاظ کہے گئے ہیں. اچھا پھر یہ جواب یہ دیتا ہے اس سے سخت کہے ہیں, اور بھائی اس سے سخت کہے ہیں انہوں نے, جیسے قرآن پاک میں جو الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے یہی ہے, لیکن یہ نہیں کہا. تو اپنی طرف سے کسی کے منہ میں لفظ نہیں ڈال سکتا. تو بنیادی طور کے اوپر یہ تو ایس پی لیول کا میرے خیال میں افسر ہوتا ہے جو تفتیش کرتا ہے, یا ڈی ایس پی جو بھی ہوگا, یا جج سے پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ ہمیں دکھا دیں. اگر تو یہ دکھانے میں کامیاب ہوگا تو بری ہو جائے گا, اس شک سے یہ بری ہو جائے گا اگر یہ دکھانے میں کامیاب ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی گفتگو آپ لوگ سن رہے تھے. مشترکہ دونوں ٹاپکس جو کہ چل رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر, عمران خان صاحب اور انجینئر مرزا کے حوالے سے, ان پہ ان کی اپنی ذاتی رائے جانی ہے. مجھے نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.